نور کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ باقی سب اس کا زرون مینشن میں انتظار کر رہے تھے۔ پورے مینشن کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ جگہ جگہ گلابی رنگ کے غبارے لٹکائے گئے تھے اور پنک کلر کے ربن سے پورا گھر سجایا گیا تھا۔ ان چھوٹی دو ننھی بچیوں کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دانیال خان کی گاڑی زرون مینشن کے باہر آ کر رکی۔ حدیقہ خانم نے نور کو سہارا دے کر گاڑی سے اتارا۔ گاڑی کی آواز پر مشال سمیت آمنہ، ہانیہ، عروہ، منتہا بھی باہر آ گئی تھیں۔ چاروں ہی ایکسائٹیڈ تھیں ننھی پریوں کو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ چاروں مشترکہ سلام کر کے تینوں سے ملتی مبارکباد دینے لگیں۔ بیٹا تم لوگ نور کو اندر لے کر جاؤ، میں اور دانیال بچوں کو لے کر آتے ہیں، حدیقہ خانم کے کہتے آمنہ اور مشال نے نور کو سہارا دیا اور گھر کے اندر کی طرف بڑھی۔ نور نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا، پھولوں کی برسات ہوئی تھی۔ تینوں پر نور کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری اپنے ویلکم پر۔ گھر کی ساری خواتین ان کو مبارکباد دیتے ملیں۔ موم پلیز میری بھتیجیوں کی شکل دکھا دیں، ترس گئی ہوں، مشال ایکسائٹیڈ ہو کر بولی۔ حدیقہ خانم کے گرد سب نے ہجوم بنا لیا۔ اب باری باری سب دونوں کو اٹھا کر پیار کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری بچیاں ہیں۔ داجی نے کئی نوٹوں کی گڑیاں بچیوں پر وار کر نوکروں کو تھمائی تھیں۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اب گفتگو کا مرکز دونوں بچیوں کا نام تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا میں نے رکھنا ہے، کوئی کہہ رہا تھا میں نے رکھنا ہے، اور دونوں بچیاں رضوانہ اور فرزانہ خانم کی گود میں تھیں۔ کبھی کسی کی گود میں جاتیں تو کبھی کسی کی گود میں جاتیں۔ اب ان کے نام رکھنے پر پورے خاندان میں بحث چل رہی تھی۔ ان دونوں کا نام میں رکھوں گی، آمنہ اپنے لب بچی کے گالوں پر رکھتی محبت سے بولی۔ یہ والی میری طرح گولو مولو ہے تو اس بچی کا نام میں رکھوں گی۔ عروہ نے اپنی کہہ کر بات ختم کر دی۔ سب کے منہ کھل گئے۔ نہیں میں رکھوں گی، مشال نے عروہ کو گھورا۔ میشی بیٹا تم دوسری کا رکھ لو، ایک کا عروہ کو رکھنے دو، حدیقہ خانم نے مسکرا کر کہا۔ آمنہ کا منہ بن گیا تھا، اسے موقع نہیں ملا رکھنے کا، اور اب اسے ایک بچی کا نام رکھنے کے لیے پورا خاندان لڑ رہا تھا۔ عروہ بچہ پہلے تم نام رکھو، داجی نے عروہ سے کہا تو عروہ نے جھٹ سے عریشہ دانیال خان کہا تھا اور سب کو یہ نام بہت پسند آیا تھا۔ چلو جی، ایک بچی کا نام ہوا عریشہ دانیال خان، تو دوسری بچی کا نام ہوگا پریشا دانیال خان۔ مشال کے بولنے سے پہلے آمنہ جھٹ سے بولی کہ اس سے پہلے کوئی اور نہ نام رکھ لے۔ سب کو عریشہ اور پریشا دونوں نام بہت پسند آئے تھے، اسی لیے اب ایک بچی کا نام جو عروہ کی طرح گولو مولو سی تھی اس کا نام عریشہ تھا اور دوسری کا نام پریشا دانیال خان تھا۔ ایان یہ بچہ، حدیقہ خانم کی نگاہ جب ختیجہ کی گود میں بچے پر گئی تو بے ساختہ پوچھا، جس پر سب لوگوں کی نظروں کا مرکز وہی دونوں بنے تھے۔ خان حویلی کے سارے افراد کو ایان بتا چکا تھا، چونکہ حدیقہ خانم بے خبر تھی، جس پر انہوں نے پوچھا، پھوپھو ہمیں نہیں پتہ یہ بچہ کس کا ہے کس کا نہیں۔ صبح میں اور ختیجہ ناشتہ کر رہے تھے کہ باہر کسی نے گھنٹی بجائی تھی، اور میں جب باہر گیا تھا تو باہر ایک باکس پڑا ہوا تھا۔ میں اس باکس کو اٹھا کر اندر لے آیا، جب کھولا تو اس میں یہ بچہ تھا۔ اگر میں پولیس کو دیتا تو وہ نہ جانے اس بچے کے ساتھ کیا کرتے، اسی لیے ہم نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ میری گڑیا کی خواہش تھی، ایان نے ختیجہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی سی تھی۔ ایان نے جلدی سے ختیجہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے ریلیکس رہنے کا کہا تھا۔ ختیجہ نے بھی سر ہاں میں ہلا کر ایان کو اشارہ کیا کہ وہ ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کون ظالم ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی اولادوں کو یوں بیچ سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے، حدیقہ خانم نے افسوس سے کہا۔ اس پانڈے کا نام زین ہوگا، مشال نے چہک کر زین کا نام رکھا، جسے سب بچہ بچہ کہہ رہے تھے۔ سب نے مسکرا کر حامی میں سر ہلایا۔ زندگی ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل کر گزر چکی تھی۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا، بہت کچھ پہلے جیسا تھا۔ ہر کوئی اپنی زندگیوں میں بچوں کے ساتھ مصروف تھا۔ ان 4 سالوں میں سلطان اور مشال کو رب نے 2 بیٹوں سے نوازا تھا۔ ساحل کو 4 سال کا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے، جبکہ اورحان 1.5 سال کا تھا۔
موٹو اور اس کے پروفیسر کو رب نے ایک بیٹا اور بیٹی سے نوازا تھا۔ بیٹی کا نام مروہ تھا، جبکہ بیٹے کا نام نوریز۔ شناور اور شانزے کے بھی 2 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا شامیر تھا جو کہ 4 سال کا تھا، ساحل کا ہم عمر تھا، اور بیٹی مہرو جو چند ماہ کی تھی۔ حسام اور آمنہ کے 3 شرارتی بچے تھے جن میں ایک سال کا فرق تھا۔ بڑا بیٹا سمام، دوسرا حارث اور سب سے چھوٹی بیٹی قرۃ العین تھی۔ نور اور دانیال کی 2 ہی بیٹیاں عریشہ اور پریشہ تھیں۔ ان دونوں کی حرکتوں کو دیکھ کر نور کی بس ہو گئی تھی۔ فائقہ اور فواد کا ایک ہی بیٹا تھا احمد خان۔ ایان اور ختیجہ کی ایک بیٹی تھی حوریہ، جبکہ بیٹا زین خان۔ زریز خان اور منتہا کا ایک ہی بیٹا تھا زاویار، جبکہ اب پھر منتہا کی جانب سے خوشخبری سننے کو ملی تھی۔ عفان اور ہانیہ کو ماں باپ بننے میں ابھی 6 مہینے باقی تھے۔ سب کی دبئی جانے کی تیاری تھی ٹرپ پر، اور گھر کے بڑے بزرگ گھر پر ہی انجوائے کر رہے تھے۔ سب اپنے اپنے بچوں کے ساتھ وین میں بیٹھے، اور اب بڑی سی وین ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ 2 سے 3 گھنٹے کے بعد سب ایئرپورٹ پر کھڑے تھے اور اب اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ان کی فلائٹ تھی۔ آدھے گھنٹے بعد سب فلائٹ کی اناؤنسمنٹ پر جہاز میں بیٹھ گئے اور دبئی جانے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹیں ہی مسکراہٹیں، نہ ختم ہونے والی۔ کچھ گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد وہ دبئی کے ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ سب لوگ اس بڑی سی فیملی کو دیکھ رہے تھے جو ایک ساتھ ہی سیر کرنے کے لیے دبئی میں آئے تھے۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے بک کیے ہوئے رومز میں چلے گئے۔ بچوں کو بھی کافی تھکاوٹ سی ہو گئی تھی اور رات کا ٹائم تھا، اس لیے سب اپنے اپنے بچوں کو لیتے بستر میں گھس گئے تھے۔ اگلی صبح سب نے ایک ساتھ ناشتہ کیا اور سب نے پلان بنایا کہ آج وہ سمندر جائیں گے گھومنے کے لیے تاکہ وہ پرسکون ہو سکیں۔ سب کپلز تیاریوں میں مشغول ہو چکے تھے۔ سب کپلز دبئی کے سمندر پر کھڑے تھے۔ شوہر اپنی اپنی بیویوں کو اپنے حصار میں لیے سمندر کی لہروں کو دیکھ رہے تھے جو بہت پرسکون تھیں۔ سمندر کی لہروں کی طرح ان کی زندگیاں بھی اب پرسکون ہو گئی تھیں، اور بہت مشکل کے بعد ان کی زندگیاں پرسکون ہوئی تھیں۔ صحیح کہتے ہیں، پرسکون زندگی کے لیے انسان کو بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، بس انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ان سب کے صبر کا اجر انہیں ضرور دیتا ہے۔ جیسے ان سب کپلز کی کہانی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی زندگیوں میں مشکلیں آئی تھیں، سب نے صبر کیا تھا، صبر کے ساتھ اپنی مشکلوں کو فیس کیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے انہیں ان کے صبر کا اجر دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، جو کہ اللہ کا دیا ہوا سب سے بہترین تحفہ ہیں۔ 1 سال کے بچے تھے، وہ اپنی اپنی مما کی گود میں ہی تھے، لیکن جو 2 3 سال کے بچے تھے وہ مٹی سے خود کو گندا کیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ انہیں تو اپنے ماں باپ کا ہوش ہی نہیں تھا، سوائے زاویار کے جو عریشہ کو بٹھائے اس کے بالوں میں مٹی ڈال رہا تھا، اور بیچاری عریشہ گلا پھاڑ کر روتی اپنی مدد کے لیے کسی کو پکارنے لگی، جبکہ پریشہ جو بالکل عروہ پر گئی تھی شرارتی سی، وہ تو کسی کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی، وہ بھی الگ تھلگ سی بیٹھی مٹی کو اٹھا اٹھا کر اپنے منہ پر لگاتی جا رہی تھی۔ مما، پری کو دیکھیں، خود کو گندا کر دیا۔ زین بھاگتا ہوا عریشہ کو دیکھتے ہوئے جلدی سے ایان اور ختیجہ کے پاس آ کر بولا، جس کی سن کر ایان اور ختیجہ نے مڑ کر عریشہ کی طرف دیکھا جس نے اپنا سارا منہ مٹی لگا لگا کر گندا کیا ہوا تھا۔ عریشہ کو دیکھتے ہوئے ایان اور ختیجہ کا کہکہ گونجا تھا جو کسی کارٹون سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ان کے کہکوں کی آواز سنتے نور اور دانیال نے بھی مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ نور نے تو اپنا سر ہی پکڑ لیا تھا، وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پریشہ انہیں بہت تنگ کرتی تھی اور آگے جا کے بھی بہت تنگ کرنے والی تھی۔ نور کو تو یہ اندازہ ہو گیا تھا۔ نور نے جلدی سے جا کر عریشہ کو پکڑا اور اس کے ہاتھ پاؤں سے مٹی ہٹائی، ساتھ ایک چپت اس کے سر پر رسید کی، لیکن ڈھیٹ پن کی انتہا تھی۔ رونے کے بجائے پریشہ ہنسنے لگی۔ اف، کیا حالت کر دی ہے تم نے اپنی پری، میں تو تم سے تنگ آ گئی ہوں۔ اسے اپنی گود میں اٹھاتے اس کا منہ صاف کرتے ہوئے نور غصے سے بولی، جبکہ دانیال بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ہاں ہاں، ہنس لو، تم پر ہی گئی ہے، میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتی۔ نور نے سارا الزام دانیال پر ڈال دیا تھا۔ دانیال نے کوئی ری ایکشن نہ دیا اپنی ٹڈی کی باتوں پر،
بعض اوقات وہ چڑ کر کہہ دیتی تھی، اوئے چھوڑو اسے ورنہ چاقو سے مار ڈالوں گا۔ زاویار کو عریشہ کے قریب دیکھ کر ساحل سلطان شاہ بنا وقت ضائع کیے ان کے سر پر آن پہنچا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ زاویار نے آنکھیں چھوٹی کر کے ساحل شاہ کو دیکھا، جسے ہمیشہ سے اس سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ میرے ماموں کی بیٹی ہے، تمہاری کچھ نہیں لگتی، چھوڑو اسے۔ عریشہ کو بازو سے تھامے اٹھا کر دمنگ لہجے میں بولا، میری بھی کزن ہے۔ زاویار نے بھی بدلے میں عریشہ کو اپنے قریب کھینچا تھا۔ اب عریشہ کا ایک ہاتھ زاویار کے ہاتھ میں تھا، جبکہ دوسرا ساحل کے، اور وہ لوگ اسے رسی کی طرح اپنی اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ عریشہ کے رونے کی آواز پر سب اس کی جانب بھاگ کر آئے۔ تم دونوں پھر سے لڑ رہے ہو، چھوڑو میری بیٹی کو، نہ تمہاری ہے نہ تمہاری، اسے میں احمد کو دوں گی۔ نور عریشہ کو گود میں اٹھا کر چپ کرواتی دونوں کو ڈانٹ کر بولی، نو، یہ میری ہے، احمد کو میں چاقو سے کٹ کر دوں گا۔ ساحل اکڑ کر بولا، تمہارا کوئی قصور نہیں بیٹا، آخر بیٹے سلطان شاہ کے ہو۔ نور ہنس کر کہتی بولی، جس پر باقی سب بھی ہنس دیے تھے۔ وہ روم میں آیا اور بریف کیس کو ہینگ کرتے اپنی محبت کو دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کھڑکی کے پاس کھڑی مشال کے گرد حصار کرتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ کچھ نہیں، بس سامنے دیکھ رہی ہوں۔ وہ مسکراتی اپنے گرد بندھے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ آج جلدی آ گئے، خیریت؟ وہ مسکرائی، تمہاری یاد آ رہی تھی۔ اس کے رخسار پر اپنی شیو کو ہلکے سے رگڑتے اس کی گردن کو لبوں سے چھونے لگا کہ وہ اس کی بڑھتی جسارتوں پر کسمس آئی۔ شرم کریں سلطان، ذرا سامنے دیکھیں۔ مشال نے اسے کوہنی مار کر سامنے کی طرف اشارہ کیا تو سلطان نے اس کی گردن سے منہ اٹھا کر دیکھا۔ شام کی سنہری کرنوں میں یہ بیک سائڈ کا منظر تھا، جہاں سبز گھاس پر ان کے دونوں شہزادے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ سلطان نے اس کے سمجھنے سے پہلے ہی اسے باہوں میں بھر لیا اور جہازی سائز بیڈ پر ڈالا۔ سلطان! مشال اس کے ارادوں سے خوف کھاتی بھاگنا چاہتی تھی، پر اسے خود پر جھکتے دیکھ کر اس کی مسکراتی سبز آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ سلطان کی ہنی، میں چاہتا ہوں تم اب خاموش ہو کر میری قربت کو محسوس کرو، اس نے کہتے مشال کے سرخ پنکھڑیوں جیسے لبوں کو فوکس میں لیا اور دوپٹہ اس سے الگ کرتے سائڈ پر رکھ کر اس پر جھک گیا۔ مشال اس کا دہکتا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ ڈیڈ! اچانک سے دروازہ بجنے پر سلطان نے حیرت سے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، جسے وہ دونوں اپنے ہاتھوں سے پیٹ رہے تھے۔ مشال ہنس پڑی اس کے تاثرات پہ۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے تمہیں، پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کل سنڈے ہے، آفس نہیں جاؤں گا میں، شاید تم بھول رہی ہو۔ مشال کے نچلے بھیگے لب کو انگوٹھے سے مسلتے اس کی مسکراہٹ سمیٹ گیا۔ اب کی بار ہنسنے کی باری سلطان شاہ کی تھی اور وہ تمسخرے سے کہکا لگا اٹھا۔ سلطان نے اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے اپنے شہزادوں کی مسلسل پکار پر جھکتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ مشال نے سست پٹا کر آنکھیں میچ لیں۔ جب وہ پھر محبت بھری جسارت کرتا وہاں سے اٹھا، مشال جلدی سے اٹھتی، دوپٹہ خود پر پھیلا کر وارڈروب سے اس کے کپڑے نکالنے لگی، اور سلطان نے دروازہ کھولا تو ارحان اور ساحل ڈیڈ کہتے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ ہاں جی میرے شیرو۔ سلطان نے جھک کر ارحان کو اٹھایا اور اس کے گالوں پر بوسے دینے لگا، چونکہ ساحل بڑا تھا۔ آئی لو یو ڈیڈی، وہ دونوں یک زبان بولے۔ ارحان سلطان شاہ کے گال پر لب رکھتا گلے میں بازو ڈال گیا۔ سلطان نے مسکراتے دونوں کو خود میں بھیجا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے بہت خوش ہوا تھا اور اب نعمت کی خواہش تھی۔ اپنے دونوں شہزادوں میں خود کی اور اس کی ہنی کی سانسیں تھیں۔ مشال نے مسکراتے اس سین کو دیکھا اور ان کے پاس آئی۔ چلو بہت ہو گیا پیار اپنے ڈیڈ سے، اب بتاؤ کیا چاہیے جو یوں چپک رہے ہو؟ مشال نے دونوں کو گھورا۔ ساحل اور ارحان ایک دوسرے کو دیکھتے ہنس پڑے تھے۔ ساحل کو نانی کے گھر جانا ہے، ارحان معصومیت سے بولا۔ میں سب جانتی ہوں، یہ جو روز روز تمہارے نانی کے گھر چکر لگتے ہیں، سدھر جاؤ میرے بھائی کی بیٹی پر، یہ جو گندی نیت ہے تمہاری ساحل، ماروں گی بہت، مشال نے مصنوعی غصے سے ڈانٹ کر کہا۔ ساحل کا بالکل بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا،
ہمہ وقت اس کی ضد ہوتی تھی مجھے نانو کے پاس جانا۔ موم، آپ صرف مجھے ڈانٹتی، اس ارحان کو بھی ڈانٹیں، یہ بھی تو عین کے لیے جاتا ہے نانی کے گھر۔ ارحان کی دبی دبی مسکراہٹ دیکھتے ساحل نے اس کی پول کھول دی۔ اپنے چلاک بیٹوں کو دیکھتے مشال کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ سلطان کہکا لگا اٹھا۔